امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو سینہ چھید دیا گیا؟ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ حسن حسین وہ ہستیاں ہیں جن کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی نے بوسے لیے، ایسے چوما یہاں تک چوما، صرف سر اور ماتھا نہیں چوما۔ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ یہ کیا عذاب آیا؟ نعوذ باللہ، میں آج کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی گلی میں گزرے، بچے کھیل رہے، امام حسین بھی کھیل رہے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو، جیسے بڑا آدمی چھوٹے کے پیچھے بھاگتا ہے، پکڑو بھائی پکڑو، تو آگے امام حسین بھاگے ادھر گئے، تو آپ آگے سے آ گئے، پکڑو بھائی پکڑو، تو وہ ادھر چلے گئے، پھر آپ آگے سے آئے، پکڑو بھائی پکڑو۔ اب وہ جیسے بچہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا دلیر ہوں، میرا پیو میں نپے نہیں سکتا، میں کیڈا بڑا ایتھلیٹ بن گیا، تو وہ یہی کچھ امام حسین کر رہے تھے، کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، ہمارے نبی کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کے ہونٹوں اور ماتھے کو چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں اس سے۔ اب اس کو کیوں سین ہائے کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں، ادھر آ ستم گر ہنر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اور صرف حسین تھوڑا ہی شہید ہوئے، 16 آل رسول میں سے شہید ہو گئے۔ امام حسن کے بیٹے قاسم اس قافلے کے سب سے حسین نوجوان تھے۔ جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پھر اہل بیت کی باری آئی، تو سب سے پہلے قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آ کر اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہوئے، بیچ میں لوہے کی دیواریں، ان پر جو تلوار پڑی ہاتھ پر ہاتھ کٹ کے الگ ہوا، زمین پر گرا، ان کا یا عمّا ہے چچا۔ تو امام حسین کہاں پہنچتے، لوہے کو چیرتے چیرتے جب پہنچے تو ظلم اپنا کام دکھا چکا تھا، اور بیٹا بھتیجا آخری سانسوں میں ہچکیاں لے رہا تھا، تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہا قاسم میرے بیٹے، آج تیرے چچا کے دوست بڑے تھوڑے ہیں اور دشمن بڑے زیادہ ہیں، اللہ ناصر ہو وکفر باطر ہو۔ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے خود مدعی بن کے عدالت میں آئے گا، اس دن ان کو کہاں جائے پناہ ملے گی۔ ایک دفعہ تلواریں رک گئی امام حسین کے یہ بول سن کر، تو ان کو اٹھایا، سینے سے چمٹا کر ان کے پاؤں زمین پہ لگتے جا رہے تھے، اور جو کر جہاں پہلے جعفر کے بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے، جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ، محمد، عون اور محمد یہاں شہید ہوئے ہیں، عبداللہ زندہ سلامت رہے جن سے حضرت جعفر کی نسل چلی، عون اور محمد کے ساتھ جا کے قاسم کو لٹا دیا۔ 16 آخری شہزادہ عبداللہ، امام حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، علی الاکبر، علی الاوسط، ابو بکر، عبداللہ، 4 بیٹے شہید ہوئے۔ آخری بچے عبداللہ ہیں، 2 سال کے، ان کو بلوایا ملنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، خود رہ گئے، بچہ رہ گیا تھا، اب جانے کا وقت آ چکا ہے، تو اس کو پیار کر کے وہ بچہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے، اتنے میں ایک سنسناتا تیر آیا اور عبداللہ کے سیدھا آ کر گلے میں لگا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے، اور حسین کے لال کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے۔ یہاں دل پھٹ گیا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور بیٹے کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسے لپ بنا کر یوں آسمان کی طرف اٹھایا کہ اے میرے رب، اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے گلہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کوئی مصیبت لائے، یا اللہ ہم تیرے غلام، ہم تیرے غلام۔ سنو، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو، ساری دنیا، سارے آسمان کے فرشتوں کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے۔ امتحان ہے ہمارا بھی، جو مر گئے جنت میں چلے گئے، دیکھتے نہیں، اور رمضان میں مرے ہیں، اور رمضان میں تو حساب نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری طرح کھاتے دار تھوڑا ہی ہے کہ مہینے کے بعد پھر اچھا جی ہونتا حساب دے دو، جب ایک دفعہ چھوڑا تو چھوڑ دیا۔ رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہیں، معصوموں کے ساتھ مرے ہیں، تو جب معصوموں نے آگے جا کر ماؤں کی سفارش کی ہوگی تو خود ہی مائیں بھی سیدھی جنت میں، وہ بھی جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ تو مسلمان کو بڑی تنگی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی سے، اللہ سے کر لیتے تھے باتیں ایسی، یا اللہ یہ آپ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جنت کھول دی، ادھر دیکھو۔ جب جنت کو دیکھا تو کہنے لگے میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں، پاؤں کٹے ہوں، ناک کے بل زمین پہ رگڑتا رگڑتا گھسڑتا پھر رہا ہو، اور قیامت تک اس طرح سسک سسک کے زندہ رہے اور مر جائے، اور مر کے یہاں چلا جائے، تو اس نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوڑ دیتا ہے، کافر کو بڑے مزے کراتا ہے۔ ہمارے لوگ بھی ہر وقت کافروں کے تسمیہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے۔ میری سنو،
جب جب کافر کی تعریف ہوتی ہے مقابلتاً مسلمان، بطور انسان نہیں، ہم ایسے ہیں، ہم اتنے گندے ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں، اس انداز میں، ورنہ کسی کی بھی تعریف کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، توازن کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ مسلمان اتنے گندے ہیں اور وہ اتنے اچھے ہیں، جب اس توازن کے ساتھ کوئی بولتا ہے تو اللہ کا عرش غصے سے کانپنے لگتا ہے، بدبخت میرے نبی کی امتی کو چھوٹا کر رہا ہے اور میرے نبی کے دشمن کو بڑا کر رہا ہے۔ اس امت کے برے سے برے کے لیے بھی اللہ کے نبی کا آنسو بہا ہے۔ یا اللہ تو کافر کو بہت کچھ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو ذرا ادھر دیکھو، دیکھا تو جہنم کو کھول دیا، جب جہنم کو دیکھا تو اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے مرتبے کی قسم، کافر ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، قیامت تک حکومت کر کے مر کے یہاں چلا جائے، تو اس نے کچھ نہیں دیکھا، برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، توبہ کرو، عورتیں بھی مرد بھی۔ یہ جو باتیں میں نے دہرائی ہیں حدیث پاک کی، اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہے، کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کرو۔ پھر اس کے ساتھ جھوٹ سے بچو، خیانت سے بچو، دھوکے سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، چغلی سے بچو، الزام لگانے سے بچو۔ نیک عورت پہ الزام لگانے والا قیامت کے دن 100 سال کی بندگی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ مردود کر دے گا۔ قذف المحسنہ یہدم عمل 100 سنۃ، طبرانی کی روایت ہے کہ نیک عورت پہ دھبا لگانے والا 100 سال کی بندگی بھی ہوگی تو اللہ مردود کر دے گا۔ تو اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت میں پڑ جاؤ، اصحاب قلم ہیں تو قلم سے انصاف کرو، اصحاب اقتدار ہیں تو کرسی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ سنو، ایک دن کا عدل کا فیصلہ، طبرانی کی روایت ہے، ایک دن کا عدل کا فیصلہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بڑا افسر کرسی پہ بیٹھ کے دیانتداری سے ساری فائلیں پار کر دیتا ہے، اس کا ایک دن کا یہ عمل میری مسجد کی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا عرش کے سائے میں آنے کے لیے، آ جاؤ 7 قسم کے آدمی پہلے آ جاؤ۔ کون؟ ولی اللہ، کتب ابدال، شہید مجاہد، مفسر محدث؟ نہیں، سب سے پہلے عادل بادشاہ آ جائیں، عادل حاکم آ جائیں، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل سیکرٹری، عادل آئی جی، عادل ڈی آئی جی، عادل جج، چاہے وہ سول عدالت کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو، عدل والے آ جاؤ، وہ وکیل جو لوگوں کو عدل لے کر دیتے ہیں اور ظالم کے پیسے دیکھ کر اپنے قلم کو، علم کو بیچتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا لے گا، آ جاؤ تم بھی عدل کے لیے لڑتے رہے، آ جاؤ۔ سب سے پہلے عرش کا سایہ ان کے لیے کھلے گا، ان کے لیے آگے بڑھے گا جو دنیا میں عدل قائم کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، توبہ کرو اور اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے تو اچھی صحبت اختیار کرو۔ صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت تعالی تو را تعالی کند، اچھی صحبت، اچھے سنگ ترے۔ ایک وہ بیچ رہا تھا سنگترے، وہ کہتا اچھے سنگ ترے، تو ایک بیٹھے تھے کوئی اللہ کے نیک بندے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کا حضرت جی کس بات پہ رو رہے ہو؟ کہ وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ تر گئے، پار ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت، تبلیغ میں جاؤ، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ۔ رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے 18 کی شام سے، 3 دن کا اجتماع ہے، اس کے بعد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی۔ یہ تربیت کی محنت ہے، تبلیغ کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں، تبلیغ کوئی کسی مخصوص افکار کی ترجمانی نہیں ہے۔ تبلیغ پہلی دفعہ ایک ایسی محنت کو دیکھا ہے زندگی میں جو صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں، صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ نے ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ 6 بر اعظم میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے لے گیا ہے۔ میں 6 بر اعظم کا چشمدید گواہ ہوں کہ اللہ نے کس طرح زندگیوں کو پلٹا دیا ہے اور دے رہا ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے۔ ہم پریس اخبار کا سہارا نہیں لیتے کہ کو ہم نام پیش کریں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ مجھے ایک کالم والے نے میرے نام سے کالم میں پیغام بھیجا کہ تبلیغی جماعت والے کچھ نہیں کر رہے، تو میں نے ان کو فون کر کے کہا جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، کوئی ہم تصویریں چھپوائیں گے کہ دیکھو ہمارا کیمپ دیکھو آ کے۔ قادسیہ کی لڑائی میں مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا، تو ایک نوجوان ایک صندوق لے کر آئے،
تو سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کو اکٹھا کرنے کے امیر تھے، تو انہیں صندوق کھولا تو اس میں ایسے جواہرات تھے جو وہ پڑا ہوا تھا نا خزانہ، اس سب سے قیمتی، وہ ایک طرف یہ صندوق ایک طرف، اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگے، کہنے لگے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ وہ کہنے لگا لینا ہوتا تو پھر سارا ہی لے جاتا، تمہیں جو لا کے دیا ہے تو تمہیں کچھ خبر تھی کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، اور لینا تو میں سارا لے جاتا۔ کہا یار کمال کر دیا، کمال کر دیا، تیرا نام کیا ہے؟ کہ کیوں مشہوری کرنا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی بڑا دیانتدار ہے؟ ہیں جس رب کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے، اور یہ کہہ کر پلٹے اور دوڑ لگا دی کہ میرا تعاقب نہ ہو سکے۔ سوید بن مقرن نے پیچھے آدمی دوڑایا، دوڑ دوڑ دیکھو یہ کون شخص ہے، وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے، اس کو نہیں پتا میرا تعاقب ہو رہا ہے۔ جا کر جب اپنے خیمے میں بیٹھے تو انہوں نے دائیں بائیں سے پوچھے کون شخص ہیں؟ کہ سعید نخعی یمن کے ہیں، سعید نخعی یمن کے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی عکا میں محاصرے میں آ گئے، رچرڈ نے محاصرہ کیا اور انتہائی خوفناک شکل بن گئی۔ انہوں نے برج تیار کیے جس پر آگ کے تیر اثر نہیں کرتے تھے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا برجوں کو آگے بڑھاتے، لکڑی کو آگ کے تیر برساتے، آگ لگ جاتی۔ انہوں نے ایسا پر تیل ملا کے اس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی، تو وہ حیران پریشان کہ اب کیا بنے گا۔ ایک نوجوان آیا ہانڈیاں لے کر، پہلا بم جو ایجاد ہوا ایک مسلمان نے ایجاد کیا، پہلا بم آ کر کہنے لگا سلطان اس ہانڈی کو اس پر مارو۔ یہ ہانڈی کیا کرے گی؟ کہ تم مارو تو صحیح۔ تو انہوں نے جو اٹھا کے ایک ہانڈی کو پھینکا، وہ اس زمانے کی توپ کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا، سارے برج میں آگ لگی، دوسرا تیسرا چوتھا، سارے برج جل گئے۔ جو باقی تھے وہ انہوں نے بھگا کے پیچھے ہٹا لیے۔ سلطان سجدے میں گر گئے اور پھر اٹھ کر کہنے لگے بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا سلطان جس کے لیے کیا ہے اسی سے لوں گا، تو کیا دے گا؟ چھ بر اعظم میں اللہ نے اس کام کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یہ فرقہ واریت سے کام پاک ہے، یہ سیاست سے پاک ہے، یہ انسان کی ذات سے بحث کرتا ہے۔ انسان صحیح بنے، اور صحیح انسان وہی ہوتا ہے جو صحیح مسلمان ہو۔ اس کے علاوہ انسان کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کو نہ پہچانے، رسول کو نہ پہچانے، وہ آگے کیا پہچانے گا؟ تو میں سارے مجمع سے گزارش کرتا ہوں توبہ کرو، اوروں سے بھی توبہ کرواؤ، اور تبلیغ میں نکلو، جتنا وقت دے سکتے ہو دو، تھوڑا دو، زیادہ دو۔ رمضان میں بہت سے لوگ نمازی بن چکے ہیں، عید کا چاند نظر آتے ہی پھر مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، کہیں گے اچھا ہوں اگلے سال مل لیں گے۔ ان کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سارا سال نماز پڑھو، سارا سال نماز پڑھو۔ اعتکاف میں بیٹھا مجمع نہ غیبت کر رہا ہے، نہ چغلی کر رہا ہے، نہ گالیاں دے رہے ہیں، صرف ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن تلاوت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ جب باہر نکلو تو ایسے نکلو کہ پھر زندگی سے جھوٹ بھی نکل جائے، غیبت بھی نکل جائے، چغلی بھی نکل جائے، گالی بھی نکل جائے، لگائی بجائی بھی نکل جائے، تو ساری زندگی پاک پوتر ہو جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی۔ تو یہ سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو، لوگوں سے بھی کرواؤ، اور اللہ کی رضا پر راضی رہو، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو۔ رضا بر قضا ہمارا ایمان ہے، رضا بر قضا ہمارا ایمان ہے۔ جس حال میں رکھے یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، جس حال میں رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں۔ ہاں ہم اس سے بھلائی مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، پر ظرف ہمارا چھوٹا ہے، ہم مصیبت سہ نہیں سکتے، لیکن گلہ نہ ہو، شکوہ نہ ہو۔ سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں نا، ارادے کرتے ہیں نا۔ یہاں مانگنا عزت ہے، باقی ہر جگہ مانگنا ذلت ہی ذلت ہے۔ وہ چاہے تم صدر پاکستان سے مانگو، وزیر اعظم سے مانگو، کسی مالدار سے مانگو، کسی نیک سے مانگو، کسی بد سے مانگو، مانگنا ذلت ہی ہے۔ اور بھائی آخری گزارش یہ ہے کہ ایک بڑی آفت آئی ہے۔ بھائی دیکھو یہ مسافے کا طریقہ نہیں ہے، تشریف رکھیے۔ کھانا کھا کے میں نے فون اٹھایا تو اس پر ایک میسج آیا ہوا تھا، اگر میں سعید انور ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے، اگر میں جنید جمشید ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے، تم صرف مالداروں کا فون سنتے ہو، غریبوں کے نہیں سنتے، میرے فرشتوں کو بھی نہیں خبر، میں تو کھانا کھا رہا ہوں، ہوں میں کوئی ٹیلی فون آپریٹر تو کو نہیں، میں ہر ویلے فون میرے ہاتھ چلے ہیں، ہر منٹ میں ایک کال مجھے آتی ہے، ہر منٹ میں ایک کال، کرنے والا تازہ دم، اور میں سن کے پریشان۔ کہتے مول صاحب ڈھنگ سے بولتا ہی نہیں، سیدھے منہ باتیں نہیں کرتا، کس آداب زندگی ہیں بھائی، ان کو سیکھو بھائی، ان کو فون کرنے والے کو کیا پتا کہ اگلا کس حال میں بیٹھا ہوا۔ تو ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حال بھیجا ہم اس پہ راضی ہیں، ہم اس کے لیے اپنے بازوؤں پر بھروسہ کریں، ہم ایسے کشکول نہ پھیلائیں۔ الکفر ملت واحدہ، کافر کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا، کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا۔ خود اپنی جیب سے خرچ کرو، خود اپنی جیب سے خرچ کرو، خود جا کے پہنچاؤ۔
میرے مدرسے میں رمضان میں چھٹی نہیں ہوتی، گرمیوں میں چھٹی ہوتی. ہم رمضان میں پڑھائی رکھتے ہیں اور گرمیوں میں چھٹی کرتے ہیں. لیکن جب یہ حادثہ ہوا میں نے سارے بچوں کو بھیج دیا مختلف مقامات پر. انہوں نے جا کے وہاں 8 دن کام، اس سے زیادہ ان کے بس کا ہی نہیں تھا. وہ 18 19 20 سال کے سارے بچے وہ شل ہو گئے. جب پھر ان کو واپس بلایا. پھر دوسرا مدرسہ اس میں چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان میں، لیکن وہ چلہ لگاتے ہیں تبلیغ میں. وہ چلہ لگا کے رائیونڈ پہنچے تو پھر میں نے وہاں ان کو سب کو اکٹھا کروا کے ان کو ترغیب دی. پھر ان کو ادھر میرا کی طرف بھیج دیا. الائی میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے، باغ میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے، ہمارے مدرسے کے بچے پہنچے. پریس میں نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تبلیغ والے کام کوئی نہیں کر رہے. اخبار والے تو بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، اللہ ماشاء اللہ. اللہ تو ہر جگہ لگتا ہے، اللہ ماشاء اللہ. لیکن بس کیا کریں، ہر جگہ جو آوا بگڑا تو قلم والے بھی بگڑ گئے، تو قلم بگڑا تو تحریر بگڑ گئی. تو اپنی جیبوں سے خرچ کرو. اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنا بڑا پسند ہے. اور خاص طور پر آپ نے فرمایا اکرم کریم قومن، اور آپ نے فرمایا کہ وہ غنی جو فقیر ہو جائے اس کا زیادہ اکرام کیا جائے. وہ غنی جو فقیر ہو جائے، وہ عزت دار جو ذلیل ہو جائے، اس کا زیادہ اکرام کیا جائے. ہمیں کسی سے بھی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے. خود سخی بنو، خود اللہ کے نام پہ دو، خود پہنچاؤ. کسی واسطے کے ذریعے سے پہنچاؤ جو واسطہ معتبر ہو، بیچ میں کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے غریبوں کی عید کے لیے فطرانہ رکھا ہے، ایک گندم کا، کشمش، کھجور. ہمارے ہاں عام طور پہ کھجور کا کشمش کا نہیں بتاتے، صرف گندم کا بتاتے ہیں. گندم کے بنتے ہیں 22 روپے، اور کشمش اور کھجور کے حساب سے بن جاتے ہیں. کھجور کے حساب سے دو تو 200 روپے کے قریب بنے گا، 150. کشمش کے حساب سے دو تو 400 روپے کے قریب بن جائے گا. مجھے بھاؤ تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ رمضان میں بتایا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جو فطرانہ دیا کرتے تھے وہ کشمش اور کھجور کا دیا کرتے تھے، یا کشمش یا کھجور. 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور. 3 کلو اچھی کشمش ہو تو وہ اچھی تو 150 روپے کلو کے قریب تو ہوگی، وہ تو 400 سے بھی زیادہ بن جائے گا. اور کھجور اچھی قسم کی 70 روپے کلو ہے، وہ 150 پونے 200 بن جائے گا. گندم کے حساب سے دینا وہ صرف 22 روپے بنیں گے، 23 روپے بنیں گے. تو جس مجمع میں مالدار لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ فطرانہ کشمش کے حساب سے دو، کھجور کے حساب سے دو. آخری درجہ گندم، یہ تو ہے فرض. اس کے بعد ہے تمہارے لیے مستحب، وہ سارا ہی خزانہ کھول دو. عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب قحط آیا تو خود انہوں نے اپنی ذات سے یہ کیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، مچھلی کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، اور اپنے ذاتی مال میں سے 20 اونٹ روزانہ ذبح کر کے دسترخوان بچھتا تھا اور لوگوں کو کھلایا جاتا. 20 اونٹ روزانہ کھلائے جاتے تھے. 20 اونٹ روزانہ، 50,000 کا ایک اونٹ آ جاتا ہے. اچھا تو کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ ہیں. 10 لاکھ آج کے روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھانا. یہ بیت المال میں سے نہیں تھا، یہ ذاتی اپنے ذاتی مال میں سے تھا، ذاتی مال میں سے. تو بھائیو، اللہ نے بہت رزق دیا ہے اسلام آباد والوں کو، پاکستان والوں کو، کمی کوئی نہیں ہے. ایک آدمی 5 ارب ڈالر دے سکتا ہے. کراچی، اسلام آباد میں کوئی حوصلہ کرو، ایک آدمی 5 ارب ڈالر دے سکتا ہے. دل کی بات ہے، دل کی بات ہے کہ وہ دل کھولے صحیح. اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت، وزن جو لگتا ہے وہ کیفیت پر لگتا ہے، مقدار پر نہیں لگتا، مقدار پر نہیں لگتا. ایک صحابی آئے، انہوں نے 500 من کھجور پیش کی تبوک کی لڑائی پہ. اور ایک صحابی آئے، انہوں نے 3 سیر پیش کی، 1 سا. ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عقیل. سعد بن عبادہ نے 5، قیس بن ثابت یا سعد بن عبادہ 500 من کھجور پیش کی. ابو عقیل آئے، غریب آدمی تھے، ساری رات کنواں چلایا، 6 سیر کھجور ملی، 3 سیر بیوی کو دی بچوں کے لیے، 3 سیر ایسے جھولی میں ڈال کے آ رہے. تو منافق ہنسنے لگے، بے وقوف ہے، 3 سیر سے کیا ہو جائے گا، جا یہ بھی گھر دے کے آ، تیرے بچے کھائیں. تو ان کے رد میں قرآن اترا، الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات. اللہ نے ان پہ لعنت برسائی کہ جو میرے بندوں پر تان کرتے ہیں کہ تھوڑے صدقہ لے کر کیوں آئے ہو. یہ تو اللہ نے ان کی عزت افزائی کی، ابو عقیل کی. اللہ کے نبی نے کیا کیا، آپ نے دیکھا کہ آگے آؤ، وہ کھجور آپ نے لی، لوگوں سے کہا یہ لو اور ساری کھجوروں کے اوپر پھیلا دو، ساری کھجوروں میں برکت آ جائے گی. تو بھائیو، بڑی مشکل گھڑی آئی ہے، اللہ کے نام پہ اب وہ نہ قانون نہ دیکھو کہ میرا فطرانہ اتنا ہے، میری زکوٰۃ اتنی ہے. آپ جتنا دے سکتے ہو لگا دو، لوٹا دو. دکھیوں کی دعا لے لو، دکھیوں کی دعا لے لو. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ حج پہ جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک عورت کو دیکھا، مردار مرغی کوڑے کے ڈھیر سے اٹھائی، بھاگ کے اندر چلی گئی. تو روک گئے،
دستک دی دروازے پر. کون ہو آپ لوگ؟ انہوں نے تعارف میں ذرا ہچکچاہٹ ظاہر کی. انہوں نے اپنا تعارف کر عبداللہ بن مبارک سارے عالم کے مشہور ہستی تھے. تو انہوں نے کہا جی ہم آل رسول ہیں, 3 دن سے فاقہ تھا, اب تو ہمارے لیے حرام بھی حلال تھا, تو یہ مردار مرغی نظر آئی, ہم نے اٹھا لی. تو آپ نے اپنے غلام سے کہا تیرے جیب میں کتنے ہیں؟ کہا جی 3000 کا ان کو دے دو. اور وہاں سے واپس ہو گئے, آگے حج پہ نہیں گئے, واپس ہو گئے. جب خراسان واپس آ گئے, جب حاجی خراسان سے واپس آئے, حضرت السلام علیکم, مینا میں ہم کٹھے تھے نا؟ ارے بھائی کہاں جی, مینا میں آپ اور میں کٹھے تو بیٹھے تھے. دوسرا ملا, السلام علیکم, ہم نے طواف آپ کے ساتھ کٹھا کیا. تیسرا ملا, میں نے عرفات میں وقوف آپ کے ساتھ کیا. اتنے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم نے تو آپ کو مدینے میں دیکھا, مکے میں دیکھا, مینا میں دیکھا, طواف میں دیکھا. وہ حیران پریشان, میں تو گیا کوئی نہیں, یہ سارا چکر کہاں سے ہے؟ تو پھر خواب میں بتایا گیا کہ تیری اللہ کے ہاں یہ سخاوت قبول ہوئی, تیری طرف سے ایک فرشتہ بھیج دیا گیا جو تیری شکل میں یہ مناسک ادا کرتا رہا. اور سنو, یہ آپ کے قریب افغانستان کا شہر ہے ہرات, یہاں آ گیا قحط. تو آل رسول کا ایک خاندان تھا, ان کے خامند کا انتقال ہو گیا, وہ بچے یتیم, تو انہوں نے قحط کی وجہ سے شہر چھوڑا, سمرقند پہنچی. ایک مسجد میں بچوں کو بٹھایا, تو جو سمرقند کا جو والی تھا اس کے پاس پہنچی کہ میں آل رسول ہوں, میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے, مجھے پناہ بھی چاہیے, کھانا بھی چاہیے. تو وہ کہنے لگا تم کوئی گواہ پیش کرو کہ تم آل رسول میں سے ہو. کہا میں تو پردیسی ہوں, میرا گواہ کہاں سے آئے گا؟ تو کہنے لگا ادھر ہر آدمی آل رسول کے دعوے کرتا ہے, چلی جا. وہ اٹھ کے باہر نکلی, تو اس کو کسی نے کہا وہ جو مجوسی ہے نا, یہ مجوسی آتش پرست, وہ بڑا سخی ہے, اس کے پاس جاؤ. وہ ان کے پاس چلی گئی, اس نے ان کا اکرام کیا, فوراً اپنے گھر میں لایا, کھانا پانی میسر کیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت میں ہے اور اللہ کے نبی کھڑے اور ایک بڑا عالی شان محل ہے. تو وہ کہتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ایمان والے کا ہے. تو نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ گواہ پیش کر. تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو اس سے گواہیاں مانگنے لگا کہ گواہ پیش کر. ایسی ڈانٹ پڑی کہ اس کو جو آنکھ کھلی تو پسینہ سی لے گیا, سیدھا اس کے دروازے پر اور ایسے ہاتھ جوڑ کے رونے لگا کہ رات والا خاندان مجھے واپس دے دے اور منہ مانگی دولت لے لے. وہ آگے رونے لگا, کہا ای سعادت بزور بازو نیست, یہ تو میرے اللہ نے مجھے نعمت دی, میں تجھے کیا دوں؟ تجھے خبر بھی ہے, تجھے پتا ہے رات جو تو خواب دیکھ رہا تھا اور تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی مجھے عطا کیا جا رہا تھا. میں ایمان لا چکا ہوں, میں مسلمان ہو چکا ہوں. وہ محل تیرے نام سے کٹ کے میرے نام لگا دیا گیا, میں یہ گھر تجھے کیوں دے دوں؟ آج بڑی بیٹیاں ننگے سر بیٹھی ہیں, آج بڑی مائیں ننگے سر بیٹھی ہیں. عید نہ مناؤ, خریداریاں مت کرو, افطاریاں مت کرو, کھجور پانی پہ گزارا کرو, جتنا بچتا ہے پہنچا دو, لگا دو. تمہارا غلط جگہ بھی پہنچانا تمہیں اللہ صحیح جزا دے گا. تم تو اللہ کو دے رہے ہو, اللہ کو دے رہے ہو, اللہ کی نسبت سے دے رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے در کھول دے گا. مجھے میرے رب کی قسم, اگر سارے پاکستان کے مالدار لوگ ہمدردی محسوس کریں تو ہمیں کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ عوام اور حکومت میں اعتماد ختم ہو چکا. حکومت میں بددیانت لوگ ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دیانتداری سے کریں گے, اعتماد کسی کو نہیں ہوتا. اتنے ڈسے گئے ہیں, اتنا ڈسے گئے ہیں, اتنا ڈسے گئے ہیں کہ اب وہ اعتماد نہیں. خود کرو, خود پہنچو. خود نہیں پہنچ سکتے, بہت سے لوگ انفرادی طور پر کر رہے ہیں, جان کھپا رہے ہیں. یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے, یہ متنجن پلاؤ مرغ اڑانے کا وقت نہیں ہے, یہ فرصت کے دن گئے. اللہ کے نام پہ لگاؤ, جو دے گا اللہ اسے واپس کرے گا, لوٹا کے دے گا. سائل آیا, حضرت علی سے سوال کیا, تو آپ نے حسن سے کہا بیٹا تیری ماں کے پاس 6 درہم رکھائے تھے, ان میں سے 2 لے آ. وہ کہے اماں 2 درہم دے دو. ان کے منہ سے نکلا, کر گھر کی عورت کو سارے کام دیکھنے ہوتے ہیں. کہ وہ تو تیرے ابا نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے. تو انہوں نے کہا ابا اماں کہہ رہی وہ تو آٹے کے لیے رکھے تھے. تو حضرت علی کہنے لگے اچھا, آل رسول کا یقین بھی پیسے پہ آ گیا. جو اماں سے کہو اب سارے ہی دے دے. پہلے 2 مانگے تھے, سارے لے کر جا بھائی موج کر. 6 درہم اس کو پکڑا خالی. تھوڑی دیر گزری, ایک شخص آیا اونٹ ہاتھ میں لیے ہوئے, کہنے لگا جی میں نے اونٹ بیچنا ہے. حضرت علی نے فرمایا ادھار بیچو تو میں بھی لے لیتا ہوں. کہا جی آپ پہ کیا شک ہو سکتا ہے, آپ ادھار لے لیں. آپ نے وہ کہنے لگا
آپ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگا 120 لوں گا درہم کا. ٹھیک ہے ادھر باندھ دو. وہاں باندھ دیا, وہ چلا گیا گھر. تو کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا تو وہ پوچھنے لگا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا ہے. کہا جی بیچیں گے؟ کہنے لگا ہاں, پر نقد بیچوں گا, ادھار نہیں. کہا جی نقد. کہا کیا لیں گے؟ کہا میں تو, وہ اس نے 140 بتائے تھے. کہا میں 200 لوں گا. 200. کہا ٹھیک ہے جی. اس نے 200 درہم دیے, اونٹ کھول کے چلتا بنا. اس میں سے 140 نکال کے اس کے گھر بھجوائے اور 60 لے کر گھر میں آ گیا. فاطمہ 6 گئے 60 آ گئے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ کو 1 دو, وہ 10 کر کے واپس کرے گا. امام شافعی کا دوست آیا, حضرت گھر میں عید ہے, کچھ نہ کچھ مل جائے گا. اور اسے تھوڑی دیر پہلے امام صاحب کی بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں کچھ پیسے تو لاؤ ادھار. ایک دوست کے پاس گئے, کہا یار کل عید ہے, گھر میں کچھ نہ کچھ ادھار تو دے دو. اس نے 300 درہم کی تھیلی دے دی. آ کے رکھی, دستک ہوئی, ایک دوسرا دوست آ گیا, جی کل عید ہے میرے گھر میں کچھ نہیں. وہ 300 اٹھا کے اس کو دے دی. رات کو وزیر کو خواب آیا, وزیر اعظم بنو عباس, شافعیہ شافعیہ, شافی کی خبر لو, شافی کی خبر لو. ایک دفعہ, پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ, یہاں تک کہ پریشان ہو گئے اور کہا یار شافی کو بلاؤ, مجھے سونے نہیں دے رہا. بھاگا ایک آدمی جو کہ دروازہ دستک دی, جی مجھے آپ کو وزیر اعظم بلا رہے ہیں. رات کو بلانے کا مطلب تھا قتل, کیا کام آگے ہونے والا ہے. وہ کہا مجھے کوئی وصیت تو کرنے دو. کہا نہیں نہیں خیر ہی خیر ہے, کوئی مسئلہ کوئی. وہ آپ بھائی تو اللہ کے بندے مجھے سونے نہیں دے رہا. کہا جی میں نے کیا کیا؟ اور کہا تو ہر تھوڑی دیر کا مجھے خواب میں آواز آتی ہے شافعیہ شافعیہ. ذرا کیا قصہ ہے؟ کہا جو 300 دینار دیے تھے دوست کو, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. کہا اچھا بھائی لاؤ, ایک تھیلی, دوسری تھیلی, تیسری تھیلی, چوتھی تھیلی. جب وہ 300 3000 ہو گئے, کہا جاؤ ان کے گھر پہنچا کے آؤ. تو بھائیو بہت سخت گھڑی آئی ہے. فلاں مدد کرے گا, فلاں کوئی نہیں مدد کرے گا, کوئی نہیں مدد کرے گا. اپنے بازو پر بھروسہ کرو. 1 روپے ہے تو 1 روپیہ پہنچاؤ, 10 ہیں تو 10 پہنچاؤ, 10 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ پہنچاؤ. اللہ جب وزن کرے گا تمہاری قربانی پر کرے گا, نہ کہ مقدار پر کرے گا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا, درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے زمین آسمان کے شہنشاہ اللہ, رمضان کی جاتی جاتی صبحیں اور شامیں ہیں, چند گھڑیاں باقی ہیں. تیری رحمت کا در پہلے آسمان پر آ چکا ہے, تیرا عرش پہلے آسمان پر آ چکا ہے. رمضان تو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے. میرے مولا اس پر تو نے اپنے بندوں کا امتحان لیا. ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں, ہمارا نہ کوئی گلہ ہے نہ کوئی شکوہ ہے. میرے مولا ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیری طرف سے آئے ہوئے حال پر بھی مولا ہم تیرے دربار پر شکر گزار ہیں, صبر کرتے ہیں. اے مولا پر ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی, تو وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. تو معافی کو پسند کرتا ہے. تو تجھے اس امت سے تو یا اللہ بڑا تعلق اور محبت ہے. ہماری جھولی میں تو کچھ نہیں میرے مولا, ہم تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہم پر سے وہ دکھ درد جو آئے ہوئے ہیں انہیں تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. ہماری کیفیت اس بچے کی ہے میرے مولا جو گلی میں پٹ پٹ کے آتا ہے, اس کا رونا ختم ہو چکا ہوتا ہے, وہ صرف ہچکیوں پر ہوتا ہے. اس کی ہچکیاں دیکھ کر اس کی ماں بے قرار ہو کر جب اسے سینے سے لگاتی ہے, پھر وہ ایک ایک اپنا زخم اس کو دکھاتا ہے. دیکھو اماں مجھے یہاں مارا, مجھے یہاں مارا, مجھے یہاں. پھر اس کو گلے لگاتی ہے, اس کے ایک ایک زخم کو پیار کرتی ہے, اس کا غم اسے بھول جاتا ہے. اے رب کریم ہمیں باطل تو پہلے ہی مار رہا تھا, ہماری گردن تو پہلے ہی کٹ رہی تھی. میرے مولا اب تو ناراض ہوا تو ہمیں زمین نے جھنجھوڑا, ہمیں پتھروں نے مارا, پہاڑ ہم پر برس پڑے, پانی ہم پہ چھاگل بن کے اتر پڑا, اولے ہم پر برسے. دریائے نیلم غضبناک ہو گیا, دریائے جہلم غضبناک ہو گیا, دریائے کنہار بفر گیا. اے میرے رب, اے میرے رب, اب ہم تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں. میرے مولا ہم پر بڑی آفت آئی ہے, ہم گلہ نہیں کر رہے, تجھے اپنا غم سنا رہے ہیں. میرے مولا ہم پر بڑی آفت آئی ہے. اللہ ہمارے معصوم بچے لنڈروں میں ہی دفن ہو گئے. یا اللہ کوئی ماں ان کی آخری دفعہ شکل ہی نہ دیکھ سکی, باپ ان کو غسل ہی نہ دیکھ سکے. معصوم بچوں کو تو باپ ہاتھوں میں اٹھا کے چلا کرتے ہیں, مائیں ان کو رخصت کرتی ہیں گھروں سے, باپ ان کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں, ان کو قبر میں خود رکھتے ہیں, تو غم کی تسلی ہو جاتی ہے. تو نے ایک فطری طریقہ رکھا ہے میرے مولا, آخری دیدار
میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، میرا یہ زخم آج بھی ہرا ہے میرے مولا، یہ آج بھی ہرا ہے میرے. میں تو تیرے گھر پر تھا، پر یا اللہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، تیرے گھر کی موجودگی پر یا اللہ مجھے اس سے اور زیادہ کیا چاہیے، پر ماں کو نہ دیکھنے کا زخم میں آج تک مندمل نہیں کر پایا میرے مولا. اللہ ہزاروں بچے میرے آقا تو نے اٹھا لیے، نہ مائیں دیکھ سکیں، نہ باپ ان کو ہاتھوں میں اٹھا سکے، نہ ان کے لیے قبر کھد سکی. اے میرے مولا ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہماری نسل بھی بھینٹ چڑھ گئی. وہ تو بیٹھے پینسلوں سے کھیل رہے تھے، کاپیوں پہ لکھ رہے تھے، مسکرا مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ تیری زمین غضبناک ہو گئی، تیرے پتھر ہم پر برسنے لگے، چھتیں ہم پر آ پڑی. اے میرے رب ساری نسل ہماری زمین کے اندر چلی گئی، زمین نے انہیں آغوش میں لے لیا، دریاؤں کی لہریں ان کا کفن بن گئی. اے رب کریم ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں، ہم تجھے اپنا دکھ سناتے ہیں میرے مولا. کوئی تنکا نہیں ہل سکتا تیرے امر کے بغیر. تو بالا کوٹ کیسے گر سکتا ہے، مظفر آباد کیسے گر سکتا ہے، تیرے امر کے بغیر باغ کیسے کھنڈر بن سکتا ہے میرے مولا. یہ ہمارے گناہ ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں. تو سارے ملک پہ پتھر برسائے تو حق بجانے میں، اور ہم ظالم ہیں تو سارے دیش کو زمین میں دھسا دے تو حق بجانے میں ہے، اور ہم ظالم ہیں. پر اے میرے رب ہمارا سہارا بھی تو ہی ہے. مائیں بچے کو مارتی ہیں پھر بھی بچہ ماں کے ہی پاس آتا ہے میرے مولا. ہم تو روز اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں میرے مولا، ماں کی مار کھا کر بھی بچے ماں کی گود میں آ کے ہی چین پکڑتے ہیں. تیری طرف سے سزا آئی پر ہمیں تیرے ہی دامن میں چین آئے گا. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں ایک نظر کرم ادھر کر دے میرے مولا. ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی پھوٹ پھوٹ رویا تھا. آئے ہائے پوری نسل ہی زمین کھا گئی میرے مولا. معصوم بچے بستے فریادیں کرتے رہ گئے، کاپیاں فریادیں کرتی رہ گئیں. ماؤں کے لال گم ہو گئے اور بچوں کی مائیں گم ہو گئیں. اللہ اب اتنے ہزاروں بچے ہیں جو اماں کہیں گے ان کو جواب نہیں ملے گا، جو ابا کہیں گے ابا پتہ نہیں کس لنڈر میں گم ہو چکا ہوگا. بھائی بھائی سے جدا ہو گئے، ہمارے گھر اجڑ گئے، ہماری نسل ہی مک گئی میرے مولا. ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. رمضان میں تو بدر ہوا تھا، ادھر زلزلے آ گئے. رمضان میں تو مکہ فتح ہوا تھا، ادھر آفتیں آ گئی، حق آئی ہیں. ہمارا گلہ ہرگز نہیں، ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں. ہمیں بچپن میں یاد کرایا تھا مسجد کے امام صاحب نے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ہم تقدیر شر پر ایمان لائے، ہم تقدیر خیر پر ایمان لائے. پر یا اللہ ہم سے دکھ سہے نہیں جاتے، ہم سے یہ نوحے سنے نہیں جاتے، ہمیں یہ روتے ہوئے چہرے رلا رہے ہیں میرے مولا. آئے ہائے تیرا نبی ہوتا تو ہم اس کے دربار پہ جا کے روتے پیٹتے. آج ہم ان ہواؤں کو پیغام دیتے ہیں، فیصل مسجد کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جا کر ہمارا غم ہمارے نبی کو سنا دیں. نسیمہ جانب بتا گزر کر، نسیمہ جانب بتا گزر کر، نسیمہ جانب بتا گزر کر، صحابہ محمد را خبر کر، صحابہ محمد را خبر کر. ہمیں بڑی ہمیں معاف کر دے میرے معاف کر دے. یہ مجمع تجھے پکار رہا ہے میرے مولا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے میرے اللہ. ہم سے درگزر فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم سے درگزر کر دے میرے مولا، ہم سے درگزر کر دے میرے مولا، درگزر کر دے میرے مولا. معاف کر دے، معاف کر دے. آجا 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 میرے اللہ، تو آجا. ہمیں زلزلے ڈرا رہے ہیں، ہمیں پتھر پڑ رہے ہیں، تو آجا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. نظر محبت، نظر محبت، نظر محبت، محبت سے دیکھ لے. جیسے بچہ ماں کے گلے میں پڑ جاتا ہے، اماں میری طرف دیکھ، اماں میری طرف دیکھ.
وہ کہتی میں نہیں دیکھتی، میں نہیں دیکھتی۔ آخر وہ منتیں کر کر ماں کو متوجہ کر لیتے ہیں۔ ہم بھی تیرے در پر منت کرتے ہیں، ہمیں پیار سے دیکھ لے، ہمیں پیار سے دیکھ لے، ہمیں پیار سے دیکھ لے، ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ یا اللہ جن کو تو نے اپنے پاس بلا لیا انہیں جنت دے دے یا اللہ، انہیں جنت دے دے یا اللہ۔ جو مائیں بچوں سمیت اٹھ گئی، جو باپ بچوں سمیت اٹھ گئے، جو پورے کے پورے خاندان اٹھ گئے، یا اللہ انہیں سیدھا جنت میں پہنچا دے۔ تیرے نبی کا سچا فرمان آیا ہے کہ ان کا تو حساب نہیں لیتا جو رمضان میں مرے، ان پہ تو بڑی آفت میں مرے ہیں میرے مولا۔ یہ زلزلہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے، اور ان معصوم بچوں کے یا اللہ چیخ و پکار جو لنڈروں میں دب کے رہ گئی، ان کے تڑپتے لاشوں کے طفیل میرے مولا۔ پہلے ہم خالی ہاتھ تھے، خالی دامن تھے، آج ہم کچھ تحفہ تیرے پاس لائے ہیں میرے مولا۔ ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اعتکاف ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے۔ آج ہم اپنی جھولی میں کئی ہزار معصوم بچوں کی بوٹیاں لے کر آئے ہیں، تیرے محبوب کے بچے بچیاں لے کر آئے ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں، آج ان کے بچے بچیاں ذبح ہوئے ہیں میرے مولا۔ ان معصوم بچیوں کی تڑپتے لاشوں کے طفیل اور ان کی بکھری بوٹیوں کے طفیل میں، ان کی پتھرائی آنکھوں کے طفیل میرے مولا، آج ساری امت سے عذاب ہٹا دے یا اللہ۔ یہ زمینوں والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے، افواہ والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے، ہم تو گھروں میں بے چین ہو گئے میرے مولا، ہم بے امن ہو گئے میرے مولا۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں، اس کو ان پلیٹوں کو بٹھا دے جہاں بٹھانا ہے، ان زلزلوں کو واپس لے لے میرے مولا، واپس لے لے میرے مولا۔ ہمارا کسی سے گلہ نہیں، ہمارا اپنی ذات سے گلہ ہے، ہم تیرے نافرمان نکلے، تو نے ہمیں تنبیہ فرمائی، تیری تنبیہ حق ہے، ہمارا تیرے آگے رونا بھی تو حق ہے، تیرے آگے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئیں، تیرے ہی تو آگے ہاتھ پھیلائیں ہیں میرے مولا۔ ہم کبھی بادشاہوں کے در پہ نہیں جائیں گے میرے مولا، ہم تیرے ہی در پہ آئیں گے۔ وہ ہماری طرح فقیر ہیں، وہ ہماری طرح فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کو بھی تجھ سے ہی ملے گا جو ملے گا، ہمیں بھی تجھ سے ملے گا جو ملے گا۔ تو ہم سب کو معاف کر دے اللہ، جس سے بھی جرم ہوا وہ معاف کر دے، اور ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ جو بچ گئے میرے مولا اب ان کا تو کفیل ہو، ان کا تو والی ہو میرے مولا، میرے مولا، میرے آقا، میرے آقا۔ تاریخ بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے، بشیر بن اقربہ چھوٹے بچے تھے، ان کے باپ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، ماں پہلے مر گئی۔ جب تیرے نبی کا لشکر لوٹا تو اپنے باپ کو ملنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے، لشکر نکل گیا، باپ نظر نہ آیا، تو وہ دوڑتے ہوئے تیرے نبی کے آگے آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہیں؟ تو تیرے نبی نے منہ پھیر لیا تھا، جواب نہ دے سکے تھے، پھر وہ سامنے سے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہیں؟ تو تیرا نبی آنسو نہ روک سکا تھا اور وہ رونے لگا تھا، تو بشیر ان کے پاؤں سے چمٹ کر چلائے یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں رہا۔ تو تیرے نبی نے کہا تھا بشیر آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے۔ میرے مولا بشیر کو تو اپنی ماں سے اچھی ماں مل گئی، اپنے باپ سے اچھا باپ مل گیا، ہمارے ہزاروں معصوم بچے بچیاں ان کے ماں باپ اٹھ گئے اور درندہ صفت لوگ ان کو جھپٹنے کو ہیں۔ سپردمبتو مایائے خیشرا، سپردمبتو مایائے خیشرا، سپردمبتو مایائے خیشرا۔ تو حال لایا ہے، تو ہی اس کا مداوا بن، تو ہی اس درد کا درما بن، تو ہی اس کو دور فرما، ان کا وکیل بن، ان کا کفیل بن، ان کا ساتھی بن۔ ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے، ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے، ہماری قوم کو اتنی غیرت دے، احساس دے، شعور دے کہ یہ عصر نو
तौबा करके उन बस्तियों को फिर आबाद कर दे, उन चेहरों को फिर मुस्कुराहटें बखेर दे। ए अल्लाह तू कादिर है, हम मकदूर हैं, तू जाबिर है, हम मजबूर हैं, तेरा चाह हो जाता है, हमारा चाह तेरे बगैर नहीं हो सकता। तू सब कुछ है, हम कुछ नहीं, तू सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पहुंचा दे, तेरे नबी का सच्चा फरमान आया है कि उनका तू हिसाब नहीं लेता जो रमजान में मरे, इन तो बड़ी आफत में मरे हैं मेरे मौला। ये जलजला उनके गुनाहों का कफ्फारा कर दे, और उन मासूम बच्चों के या अल्लाह चीखो पुकार जो लंडरों में दब के रह गई, उनके तड़पते लाशों के तुफैल मेरे मौला। पहले हम खाली हाथ थे, खाली दामन थे, आज हम कुछ तोहफा तेरे पास लाए हैं मेरे मौला। हमारे पास न नमाज है, न रोजा है, न एतकाफ है, न हज है, न ज़कात है, न खैरात है। आज हम अपनी झोली में कई हजार मासूम बच्चों की बोटियां लेकर आए हैं, तेरे महबूब के बच्चे बच्चियां लेकर आए हैं, वो हमारे बाप हैं, आज उनके बच्चे बच्चियां ज़बह हुए मेरे मौला। उन मासूम बच्चियों की तड़पते लाशों के तुफैल और उनकी बिखरी बोटियों के तुफैल में, उनकी पथराई आंखों के तुफैल मेरे मौला। आज सारी उम्मत से अजाब हटा दे या अल्लाह। ये जमीनों वाले कहते हैं एक जलजला और आ रहा है, अफवाहों वाले कहते हैं एक जलजला और आ रहा है, हम तो घरों में बेचैन हो गए मेरे मौला, हम बेअमन हो गए मेरे मौला। अब हम तौबा करते हैं, इसको इन प्लेटों को बिठा दे जहाँ बिठाना है, इन जलजलों को वापस ले ले मेरे मौला, वापस ले ले मेरे मौला। हमारा किसी से गिला नहीं, हमारा अपनी ज़ात से गिला है। हम तेरे नाफरमान निकले, तूने हमें तंबीह फरमाई, तेरी तंबीह हक है। हमारा तेरे आगे रोना भी तो हक है, तेरे आगे ना रोएं तो किसके सामने रोएं, तेरे ही तो आगे हाथ फैलाए मेरे मौला। हम कभी बादशाहों के दर पे नहीं जाएंगे मेरे मौला, हम तेरे ही दर पे आएंगे। वो हमारी तरह फकीर हैं, वो हमारी तरह फकीर हैं, उनके पास कुछ नहीं, उनको भी तुझसे ही मिलेगा जो मिलेगा, हमें भी तुझसे मिलेगा जो मिलेगा। तो हम सबको माफ कर दे अल्लाह, जिससे भी जुर्म हुआ वो माफ कर दे और हमसे राजी हो जा, हमसे राजी हो जा। जो बच गए मेरे मौला, अब उनका तू कफील हो, उनका तू वाली हो मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे आका, मेरे आका। तारीख बुखारी ने एक रिवायत नकल की है, बशीर बिन अकरबा छोटे बच्चे थे, उनके बाप ओद की लड़ाई में शहीद हो गए, माँ पहले मर गई। जब तेरे नबी का लश्कर लौटा तो अपने बाप को मिलने के लिए मदीने से बाहर निकले, लश्कर निकल गया, बाप नजर न आया, तो वो दौड़ते हुए तेरे नबी के आगे आकर खड़े होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा कहाँ हैं? तो तेरे नबी ने मुंह फेर लिया था, जवाब न दे सके थे। फिर वो सामने से आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा कहाँ हैं? तो तेरा नबी आंसू ना रोक सका था और वो रोने लगा था। तो बशीर उनके पांव से चिमट कर चिल्लाए, या रसूल अल्लाह मेरा कोई नहीं रहा। तो तेरे नबी ने कहा था, बशीर आज के बाद अल्लाह का रसूल तेरा बाप है और आयशा तेरी माँ है मेरे मौला। बशीर को तो अपनी माँ से अच्छी माँ मिल गई, अपने बाप से अच्छा बाप मिल गया। हमारे हजारों मासूम बच्चे बच्चियां उनके माँ बाप उठ गए और दरिंदा सिफत लोग उनको झपटने को हैं। सफरदुम्बतो मायाए खेशरा, सफरदुम्बतो मायाए खेशरा, सफरदुम्बतो मायाए खेशरा। तू हाल लाया है, तू ही इसका मुदावा बन, तू ही इस दर्द का दरमा बन, तू ही इसको दूर फरमा, उनका वकील बन, उनका कफील बन, उनका साथी बन। हमें गैरों की तरफ ना देखने दे, हमें गैरों की तरफ ना देखने दे। हमारी कौम को इतनी गैरत दे, एहसास दे, शऊर दे कि ये असर नो तौबा करके उन बस्तियों को फिर आबाद कर दे, उन चेहरों को फिर मुस्कुराहटें बखेर दे। ऐ अल्लाह तू कादिर है, हम मकदूर हैं, तू जाबिर है, हम मजबूर हैं, तेरा चाह हो जाता है, हमारा चाह तेरे बगैर नहीं हो सकता। तू सब कुछ है, हम कुछ नहीं, तू सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम, आमीन बिरहमतिका या अरहमर